اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے، جس سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے، اور اس کے گوشے برابر ہے، یعنی طول اور عرض دونوں برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قیامت کے دن حوض کوثر کا یہ پانی نصیب فرمائے۔ پھر کوثر کے معنی خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی کے ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم بھی کوثر یعنی خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم جیسی دولت عطا کی۔ اس میں حکمت کا مکمل کورس بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں موجود ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا، یعنی بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ قرآن کریم میں ایسا خیر کثیر ہے کہ اس قرآن کریم کا فیض نسل در نسل دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں جس قدر قرآن کریم سے فیضیاب ہوگا، اسی نسبت سے اس کو حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا۔ لہٰذا تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اشاعت قرآن کریم مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تلاوت کے بغیر۔ لہٰذا نماز بھی اشاعت قرآن کا ایک طریقہ ہے۔ مشرکین نماز سے روکتے تھے تاکہ نہ قرآن پڑھا جائے اور نہ اس کی اشاعت ہو۔ مشرکین کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن پاک کو مت سنو بلکہ جہاں پڑھا جائے وہاں شور وغیرہ کرو تاکہ کوئی بھی اسے نہ سن سکے، اور اس طرح اس کی اشاعت رک جائے۔ سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں بھی یہی فلسفہ ذکر فرمایا کہ کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی اشاعت نہ ہونے پائے، اور درجے اور مرتبے اور ثواب کے لحاظ سے تلاوت قرآن کریم کی زیادہ فضیلت نماز کی حالت میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز سے باہر قرآن کا پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ کے آگے ڈھال ہے۔ گویا قرآن کریم کی تعلیم، اس کی درس و تدریس، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا، اس کے قوانین کو جاری کرنا، یہ سب چیزیں اشاعت قرآن کریم کا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، من جملہ ان کے قرآن کریم بھی ہے۔
لہذا نعمت جس قدر بڑی ہو اس قدر اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس شکریہ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی جو در حقیقت فلاح کے دو بڑے اصول ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ دو عظیم اصول بیان فرمائے ہیں جو تمام اقوام عالم کے لیے یکساں مفید ہے۔ جس طرح 2 اور 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتے، 4 ہی رہتے ہیں، اسی طرح یہ اصول بھی اٹل ہے۔ تو گویا اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فلاح کے 2 اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کرنے سے ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہے۔ پہلا اصول فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے اہم ذریعہ اور عبادت میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تعلق باللہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تعلق باللہ درست ہوگا تو باقی نظام بھی درست ہوں گے، اور اگر یہی بگاڑ ہوگا تو پھر کوئی نظام صحیح نہیں ہوگا۔ نہ نظام حکومت درست ہوگا، نہ تجارت کا، نہ کاروبار کا۔ اللہ کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے ہی صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو اور اشاعت قرآن کریم کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے، جو کہ اس کے برکات کو عوام تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ فلاح کا دوسرا اصول آگے اللہ نے فرمایا وَانْحَرْ، یعنی قربانی کرے۔ نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں فرمایا آج کے دن ہمارا سب سے پہلا کام ہے کہ نماز پڑھے، پھر پلٹ کر قربانی کرے۔ قربانی محض گوشت کھانے کا نام نہیں بلکہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارا تقوی بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ قربانی انسان کے عقیدہ توحید کی علامت ہے۔ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، جو کہ شرک اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے، جس سے اس کے ایمان اور عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کیا جائے تو سورت مبارکہ کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا، پھر نماز اور قربانی کا حکم دیا تاکہ انعامات کا شکریہ ادا ہو سکے۔ اب تیسری آیت میں اس پس منظر کا جواب ہے جس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت سنائی گئی ہے ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے بشارت سنائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آیت مبارکہ میں ابتر کے لفظ کے معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو۔ عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہے اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں رب ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے، ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ اور جاوید ہے، اور طعنہ دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برائی سے کرتا ہے۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی شان قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔